الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی آج ہم سورہ الجمعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ قرآن عظیم کا سورت نمبر 62 ہے۔ آیت نمبر 9 میں یہ کلمہ مذکور ہے جو اس سورہ پاک کا نام تجویز کیا گیا۔ اس سورہ پاک میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں، 180 کلمے اور 720 حروف شامل ہیں۔ بالاتفاق یہ سورہ پاک بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے سورہ پاک کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ کی صفات حمیدہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی شان رفیع کے حکم کے بعد اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محامد و کمالات کا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے امیوں میں سے چنا۔ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں جس نے کسی سے تدریس اور کتابت کی تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان بدوؤں میں سے، ان لوگوں میں سے، ان خاندانوں میں سے حضور کو چنا گیا جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور یہ بھی ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی ظاہری استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ استاد ہر حال میں طالب علم سے درجے میں اور مقام میں اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، اور کائنات میں رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھی افضل پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی مخلوق میں آپ کا درجہ وراء الورا اور بلند تر ہے، جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے بڑے درجے اور شان رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا وہ خود عطا کیا، اور معلم کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کے خزانے عطا فرما دیے۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو خود سکھا دیا۔ 30 پاروں کا قرآن حضور علیہ السلام کے سینے میں معجزن فرمایا، اور علوم کے خزانے آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دیے، اور کائنات کی علوم آپ کے سینے کو عطا فرما کے آپ کو باعث تکوین کائنات اور علوم و فنون کا گنجینہ بنا کر ساری کائنات کی تدریب اور تحسین کا باعث بنا دیا۔ یہود کو اس سورہ پاک میں اللہ کریم نے یہ چیلنج فرمایا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور اللہ کا حبیب سچا اور آخری رسول ہے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی طرح آخری رکوع میں جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کی اتباعی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان بھی جو ہے اس عظیم جمعہ کے دن وہ غیر حاضر نہ ہو اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اس خاص وقت میں حاضر ہو۔ اور یہاں بھی رسول اللہ کی ایک شان کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو کسی کی مجال کیا ہے کہ وہ خطبہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے اور اسے اہمیت نہ دے، بلکہ حکم فرمایا کہ جب سرکار خطبہ ارشاد فرمائیں تو تم ہمہ تن گوش ہو کر سنو، اور جمعہ کے ادائیگی کے بعد پھر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سورہ پاک کی پہلی آیت طیبہ میں اللہ کریم نے اپنی تسبیح اور اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ القدوس، وہ انتہائی پاکیزہ اور مقدس ہے۔ العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست اور ساری حکمتوں کے لائق ہے۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے۔
یتلو علیہم آیاتی، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اگرچہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول مکرم کی آمد سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بیان کر دیا کہ مکہ کا معاشرہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، گمراہی میں گر چکا تھا، برائی عروج پر تھی، جھگڑے جنگ و جدال ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے، ماؤں کو اور باپوں کو منڈیوں میں لا کر فروخت کیا جاتا تھا، عزت و توقیر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس گمراہ کن معاشرے کو قرآن نے دلال مبین کہا ہے، کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم، اور پھر دوسرے وہ لوگ بھی، ان کا بھی نبی پاک تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں، وہو العزیز الحکیم، وہی اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور یہ جو کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر فرمایا کہ انہیں علوم کے خزانے عطا فرمائے اور انہیں حکمت و تعلیم کے گنجینے نصیب فرمائے، فرمایا ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل فرمانے والا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔